بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہر انسان کی زندگی میں بے تحاشا اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، نہ تو سدا اس کی زندگی میں خوشیوں کا میلہ لگا رہتا ہے، نہ ہی غم ساری زندگی اس کے گرد منڈلاتے رہتے ہیں۔ دراصل ان میں سے ایک کا جانا تو دوسرے کا آ جانا ہوتا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ خوش رہیں اور آپ کو کبھی کوئی غم نہ ملے تو آپ کو خوشی کی اہمیت کا اندازہ ہی نہ ہو۔ اسی طرح غم کے بادل بھی سدا آپ کے پاس نہیں رہتے۔ کیا کوئی غم ایسا ہوتا ہے جو ساری ہی زندگی آپ پر مسلط رہتا ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتا، اور آپ خود کو بے بس اور لاچار محسوس کرتے ہیں؟ آپ کو اپنی زندگی بے مقصد نظر آنے لگتی ہے، تو ایک مسلمان کی زندگی بھلا کبھی کیسے بھی مقصد ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی طاقت دی ہے کہ چاہے پہاڑ جتنے بلند مسائل ہی کیوں نہ ہو، ان کو حل کیا جا سکتا ہے، ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کی جانب سے دی گئی اس طاقت پر پورا بھروسہ رکھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ یہ طاقت دراصل چند حروف کی بدولت ہے جو کہ آپ کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ سکتی ہے۔ ویسے تو یہ حروف بہت سادہ ہیں، مگر یہ بہت مؤثر ہیں۔ یہ حروف ہیں استغفار کے حروف۔ ان حروف کو دعا بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ دعا بوجھل دلوں کا سکون ہے اور بے چین زندگی کو پرسکون کر دیتی ہے۔ اس دعا کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں۔ جب جہاں جس وقت آپ کا دل چاہے اللہ کے حضور خوش و خضوع ہو کر استغفار کی تسبیح کیجیے اور پھر اس کی کرامات دیکھیے۔ جب کوئی بندہ عاجزی اور انکساری سے اللہ کے در پر حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، ندامت کا اظہار کرے، تو اللہ بھی اپنے بندے پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارے اور استغفار کی کثرت کرے تو اللہ اس استغفار کے ورد کی بدولت اپنے نور کی ایک محافظ ڈھال اپنے بندے کے گرد بنا دیتا ہے۔ تو بھلا اللہ کے نور کی اس ڈھال کے بعد کون اس انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہ ایک انسان کے نیک اعمال ہی ہوتے ہیں جو اس ڈھال کو مضبوط سے مضبوط تر کر کے شیطان کے حملوں سے بچا لے، یا پھر انسان بدعمال کرے اور اپنی اس ڈھال کو ختم کر کے خود ہی خود کو شیطان کے حملوں کے آگے پیش کر دے۔ یعنی جب انسان نیک اعمال سے دور ہوتا ہے تو اس کی اس محافظ ڈھال میں سوراخ ہو جاتا ہے اور یہ ڈھال کمزور ہو جاتی ہے، تو شیطان اس سوراخ کی مدد سے انسان کو ایسے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے کہ وہ نیکی سے دور اور گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ آج کے فتنہ پرور دور میں ہر مسلمان کو اپنے گرد نور کی اس حفاظتی شیلڈ کو مضبوطی سے اپنے گرد بنائے رکھنا ہوگا، تاکہ وہ ان تمام فتنوں اور شیطانی وسوسوں سے خود کو بچا کر صراط مستقیم پر چل کر اپنے رب کو راضی کر لے۔ آج کا دور بہت سخت دور ہے، کیونکہ اس دور میں ایمان کی سلامتی اور ایمان پر قائم و دائم رہنا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان میں اپنے دین پر قائم رہنے والا انگارے کو ہاتھ میں پکڑنے والے کی طرح پریشان ہوگا۔ استغفار کی کثرت کا مقصد بھی یہی ہے کہ دنیا کی لذتوں سے منہ موڑ لینا اور اپنے گناہوں سے صدقے دل سے اللہ سے معافی مانگنا، اپنی نفس سے جنگ کرنا کہ آئندہ پھر دوبارہ کسی گناہ میں انسان مبتلا نہ ہو۔ اگر کوئی استغفار تو پڑھے تو یہ نیت نہ کرے کہ وہ آئندہ گناہ نہ کرے گا، یا اپنا رخ دنیا سے ہٹا کر اپنے رب کی جانب نہیں موڑے گا، تو اس کا زبان سے یہ کہنا بالکل بھی درست نہیں کہ میں اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ استغفار کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ استغفار پڑھنے والا
انسان ہر مصیبت اور پریشانی سے نکل آتا ہے۔ استغفار کی کرامت سے خیر و برکت اور دلوں کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ جسمانی اور روحانی قوت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ استغفار کی کثرت سے انسان کا رزق بھی بڑھتا ہے۔ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ جب بھی صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رزق میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ پوچھتے تو آپ صحابہ کرام کو تلقین کرتے کہ وہ استغفار کی کثرت کریں اور درود ابراہیمی کا بھی ورد کریں۔ سب سے غور طلب بات کہ لوگوں کو دکھاوے کی خاطر یا خود کو نیک ثابت کرنے کے لیے بلند آواز میں استغفار پڑھ کر اپنے نفس کو خود پر حاوی نہ کریں۔ استغفار کا ورد صرف آپ کی زبان سے ادا نہیں ہونا چاہیے بلکہ صدقے دل سے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی اور ندامت کا اظہار کر کے آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج سے ہی تہیہ کریں کہ آپ اللہ کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ بے تحاشا استغفار پڑھیں، کیونکہ صدقے دل سے استغفار کی کثرت آپ کو اس مقام پر لے جائے گی جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھ کر کمنٹس میں ڈن کیجیے۔ جزاک اللہ